السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 19۔ سورۃ البقرہ آیات ہیں 120 سے لے کر 126 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ہرگز ہرگز خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے آپ سے اے رسول، یہود اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی، ان کی شریعت کی پیروی نہیں کرتے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً بلا شبہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اللہ جسے ہدایت دے، باقی تمہارے شریعت کی پیروی کرنا یہ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آیا، علم الہی اس آخری کتاب کا، تو آپ کو پھر اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی حامی مددگار نہیں ملے گا۔ اب ان کے پاس جو کتاب تھی یہود و نصارہ کے پاس، اور یہ کتاب آخری، اس تعلق سے سنیے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی، آتیناہم الکتاب، تو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے، حق تلاوت۔ حق تلاوت یعنی کیا؟ بھائی تلاوت کسے کہیں گے؟ ایک آیت آپ نے پڑھ لیے تو وہ صحیح ہو، اس کا مفہوم سمجھے، ورنہ حق کی تلاوت کہاں ہوا؟ تلاوت کا حق ادا نہیں ہوا۔ جیسے کہ عبداللہ بن سلام، وہ تورات کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسا پڑھتے تھے، تو اسی بنیاد پر اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ یقین کرتے ہیں اس آخری کتاب پر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہماری اس کتاب پر۔ اور جو ان کے پاس جو کتاب ہے اس کا حق تلاوت ادا نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، تو وہ اس کتاب کو کیسے سمجھیں گے؟ تو جو کوئی انکار کرے اس کتاب کا وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ آیت تو بار بار آتی رہتی ہے، تو یا بنی پر ہم نے مد جو ہے اس کی مقدار کم کی ہے چونکہ یہ چھوٹی مد ہے، اور اسراء مد زیادہ کی ہے، بڑی مد ہے۔ تو یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں سارے جہاں پر فضیلت بخشی۔ کون سا؟ اس وقت کا، یعنی نبیوں کا سلسلہ انہی پر تھا، انبیاء آتے تھے تو اس وقت تو انہوں کو فضیلت حاصل کی۔ اب یہ کہ جس وقت آخری رسول آیا تو ان کی فضیلت انہی کی بنیاد پر کہ انہوں نے اس کتاب کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ اپنی کتاب کا حق تلاوت ادا نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ فضیلت ختم ہوئی۔ اب کیا حکم ہو رہا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ہم ایک ایک جملے پر وقف کر رہے ہیں، تو بچاؤ اپنے آپ کو اس دن کی سختی سے، ڈرو جس دن
کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی شیء کام نہیں آئے گا، ایک، اور ان سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا یقبل منہا، یعنی اس نفس سے، سمجھے نا؟ عدل کے معنی فدیہ کیوں کر رہے ہیں کہ عدل کہتے ہیں برابری، تو جیسے کہ فدیۃ طعام مسکین، بے روزہ نہیں رکھے تو اس کا بدلے میں کیا، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. تو اسی طرح سے عدل کے معنی کیے ہیں کہ اس کا بدل. ولا تنفع شفاعت، شفاعت بھی اسے نفع نہیں دے گی، کیونکہ شفاعت تو اللہ تعالیٰ جسے کرنے کے لیے کہیں گے اور جس کے حق میں کرنے کے لیے کہیں گے، یہ اللہ کی مشیت ہے. تو جو اپنی کتاب کا حق کی تلاوت ادا نہیں کرتا، اسے تو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ شفاعت اس کی ہوگی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو اس وجہ سے ہم نے ایک ایک جملے کو علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. دیکھیں ہن وقف تعلیمی، اگر آپ یوں کہیں گے فَأَتَمَّهُنَّ تو ایک ہی نون ادا ہوا، تو گن نہ کریں. فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. جی، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، تو مفعول پہلے ہے، فاعل بعد میں ہے. چند باتوں میں انہوں نے اسے پورا کیا. چند باتیں کیا ہیں؟ جتنی بھی باتوں میں آزمایا. مثال کے طور پر ہجرت کیے، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، پھر اپنے لڑکے پر چھری چلائی، یہ تو آزمانا ہی ہے نا. مگر وہ ابراہیم علیہ السلام پورے اتر آئے. تو کہا جاتا ہے کہ انی جاعلک، اب میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، مقرر کروں گا. تو فوراً بول پڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور میری اولاد ذریت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف آپ کی اولاد ہونا اس بات کی مستحق نہیں امامت کا، لہذا ظالم کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا. جی، بلکہ جو مستحق ہو. چنانچہ جو مستحق ہوئے انہیں ان نعمتوں سے نوازا جاتا گیا. اب مزید سنیے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَحِدْنَا. دیکھیے، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود. طائفین، عاکفین، رکع السجود. تو پھر سے سنیے. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ہم نے بیت اللہ کو بنایا مثابتاً، اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، ہوتے ہیں نا جمع لوگ، اور امن و امان سے. تو آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز اختیار کریں. دیکھیں مقام ابراہیم کیا ہے؟ جتنے لوگ حرم میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ پتھر ہے جس پر کھڑے کر آپ جو ہیں وہ عمارت، یعنی اس کعبہ شریف کی عمارت کو آپ نے اس پر کھڑے رہ کر بنایا، اونچی کی، بلند کی. اسے آپ جائے نماز بنائیے. کیا مطلب جائے نماز بنائیے؟ کہ امام جیسے کہ اس جگہ کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں. تو آپ سے فارغ ہونے کے بعد بھی اسی جگہ جا کے کھڑے رہیں. مطلب ہے کہ فرق ہے، مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، نہ کہ قبلہ. اس فرق کو سمجھے. اس لیے ہم نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ مقام ابراہیم کا کیا مطلب ہے.
اور ہم نے عہد کیا تھا ابراہیم اسماعیل دونوں سے کہ صاف کرو میرے گھر کو طائفین، کیا ہے پہلا حکم؟ طواف کرنے والوں کی، دوسرا عاکفین، گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں قائمین، اور پھر ہے نماز والرکع السجود۔ تو جب بھی حرم شریف میں جائیں تو طواف کو اختیار کریں، اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے تو پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد، مطلب عذر ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ ابراہیم علیہ السلام جب گویا ہوئے کہ اے اللہ، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا، ایک چیز، اور اس کے اہل کو، اس کے رہنے والوں کو رزق دے، ثمرات، پھل فروٹ، مگر شرط لگائے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ شرط لگائے کہ ان میں سے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر، یعنی مختص کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ گویا ہوئے کہ ومن کفر، وسیع کر دیا کہ جو کفر کی روش اختیار کرے اسے بھی میں فائدہ دوں گا، مگر ایک کہ کم، قلیلاً، پھر میں ان کو کھینچ لوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، اور بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو اس صفحے میں آپ کو ہم نے بتایا کہ حق تلاوت کیا ہے۔ جب یہود حق تلاوت نہیں کرتے تھے تو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، تو پھر ہمارے پاس کلام پاک ہے، اگر ہم حق تلاوت ادا نہیں کریں گے تو ہم کیا سمجھیں گے، ہم کیا حق ادا کریں گے؟ تو پھر سے سنیے، قرآن سے جڑے رہیے، صحیح پڑھیے، صحیح سمجھیے، اس پر عمل کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ بھی اس میں شامل ہے، صرف سمجھنا ہی نہیں اور صرف عمل کرنا ہی نہیں، یہ تو خود کے لیے ہم جنت بنانے کی فکر میں لگے رہے، نہیں، ایسا نہیں۔ معاشرے کی اصلاح، خلیفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو پہنچائیے۔ تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔